دوست بزرگ اور بھائیوں، اللہ سے مانگنا عزت ہے اور اللہ سے مانگنا عبادت ہے. اللہ سے مانگنے کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے. وہ طریقہ ہمارے پاس ہے، دنیا کی کسی قوم کے پاس نہیں. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ بھوک کی وجہ سے طبیعت خراب ہو گئی ہے، کمزوری آ گئی ہے، چہرہ پیلا پڑ گیا ہے، نماز بجائے کھڑے ہو کر پڑھنے کے بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں. تو گھر گئے، گھر والوں سے پوچھا کچھ کھانے پینے کی چیز ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت بھوکے ہیں. کہا ہاں تھوڑا سا آٹا ہے، اس کی روٹی بنائیں گے، ایک بکری کا بچہ ہے اسے ذبح کر کے گوشت بنائیں گے. بیوی نے کہا جاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے قریب کے رہنے والے 4-5 دوستوں کو بلا کے لاؤ. 2 سر کا آٹا تھا اس زمانے میں، 1.25 سر، تو 5-6 آدمی کا کھانا ہوتا تھا. وہ چھوٹا بکری کا بچہ 3-4 کلو کا. تو کہا 5-7 لے آؤ، 8-10 لے آؤ جو ساتھی رہتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے گھر آج کھانے کی دعوت ہے آپ کی، آپ چلیے آپ کے دوستوں میں سے 4-5 کو لے لیجیے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا پکایا ہے؟ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا چھوٹا بکری کا بچہ پکایا ہے ذبح کر کے، اور 1.25 سر گیہوں تھے اسے پیس کر اس کی روٹی بنائی ہے. فرمایا ٹھیک ہے، روٹی پکانے انصار کی پڑوس کی اور 2-4 عورتیں بلا لو، اور ہانڈی جو چولہے پہ رکھی ہے وہیں رکھی رہنے دو، میں آ کر کے تقسیم کروں گا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر پتھر کی چٹان پر اونچی جگہ زور سے اعلان کیا ہلم الی غدائی جابر، لوگوں جابر نے تمہاری دعوت کی ہے دوپہر کے کھانے کی، چلو سب کھانا کھائیں گے. کتنے آدمی تھے وہ؟ 1400. کھانا کتنے کا ہے؟ 5 کا 7 کا، اور آدمی کتنے آ رہے ہیں؟ 1400. حضرت جابر سن کے ہی سر پہ پاؤں رکھ کے بھاگے، جا کے بیوی سے کہا غضب ہو گیا، غضب ہو گیا. کیا ہوا؟ اللہ کے رسول 1400 آدمی کو لے کے آ رہے کھانے. تو بیوی نے کہا ارے تم نے بتا دیا کہ نہیں کتنا کھانا ہے؟ انہوں نے کہا میں نے تو بتا دیا تھا. تو پھر بیوی تو مسلمان تھی نا، وہ ہماری طرح نہیں تھی کمزور، وہ مسلمان تھی. وہ کہنے لگی اللہ کو اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے، وہ لا رہے تو وہ کھلائیں گے، ہمیں کیا فکر ہے؟ ہمارے پاس جو تھا وہ تو بتا دیا کہ 5 آدمی کا کھانا ہے، ہم نے تو بتا دیا. اب اللہ کے رسول لا رہے ہیں تو اللہ کے رسول کے ذمے ہیں، وہ کھلائیں گے. چھوٹا گھر تھا، جگہ زیادہ نہیں تھی، 10-10 آدمی اندر آ کے کھاتے تھے پیٹ بھر کے گوشت روٹی. 10 نکلے پھر 10، 10 نکلے پھر 10، 1400 کھا گئے. کتنے کھا گئے؟ تو یہ کہاں سے آیا؟ ان کے ایمان کی طاقت تھی اور ان کے ایمان کی برکت تھی. ایمان انہوں نے سیکھا تھا، اس کا نفع ان کو مل رہا تھا. تو یہ ہر ایک کے ساتھ ہو سکتا ہے، 1000 بار ہوا ہے، آج بھی ہو رہا ہے. ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ ایک بڑے اولیاء اللہ تھے. وہ حج کو جانے لگے تو ان کے ہزاروں شاگرد و مرید ساتھ ہو گئے. ایک دن چلنے کے بعد انہوں نے اعلان کیا کہ میرے ساتھ حج میں وہ جائے گا جو توشہ ساتھ نہیں رکھے گا. ہم اللہ کے گھر مہمان بن کے جا رہے ہیں، اللہ کھلائے گا تو کھائیں گے. آپ کے گھر کوئی مہمان آیا تو توشہ باندھ کے لاتا کیا؟ تو آپ کھلاتے نا اسے، اور لایا تو آپ اس کو برا سمجھتے ہیں، کہتے ہیں کہ تم نے ہماری توہین کر دی، کہ ہم تمہیں کھانا نہیں کھلا سکتے تھے، اپنے گھر سے کیوں لائے؟ تم نے ہم کو ذلیل کر دیا، بے عزت کر دیا. تو مہمان تو خالی ہاتھ آتا ہے، میزبان کھلاتا ہے. تو ابو مسلم خولانی نے کہا کہ ہم اللہ کے مہمان ہیں، ہمارا میزبان اللہ ہے، ہم اللہ کے گھر جا رہے ہیں حج کو. آپ گئے نہیں حج میں؟ ارے گیا کوئی نہیں گیا، اللہ سب کو توفیق دے. تو اللہ کے گھر جا رہے ہیں تو کہا اللہ کے گھر جا رہے ہیں، اللہ کے مہمان ہیں، اللہ کھلائے گا تو کھائیں گے. تو سارے شاگرد جو نئے نئے تھے نا بزرگان کے پاس خالی دعا کرانے آتے ہیں، وہ سب بھاگ گئے کہ میں یہاں تو بھوکے پیسے رہنا ہے. پھر بھی 300 سچے مرید اور شاگرد ان کے رہ گئے. ایک دن چلے بھوک پیاس، دوسرے دن بھوکے کھانا نہیں ہے کچھ بھی، تیسرے دن بھوکے، اب چوتھے دن چلنا مشکل ہو گیا. حضرت سے کہا حضرت کیا کریں ہم؟
تو حضرت نے کہا بھائی میں نے تو پہلے کہا تم سے میرے ساتھ چلنا ہو تو بھوک پیاس برداشت کرنا ہے، نہیں تو جاؤ اپنے گھر، میں کب تمہیں بلا رہا ہوں. تو کہا نہیں حضرت آپ کا ساتھ تو نہیں چھوڑیں گے، مر جائیں گے تب بھی آپ کے ساتھ مریں گے، لیکن کچھ تو کرو، دعا تو کرو تم. کہا دعا میں بھی کرتا ہوں تم بھی کرو. سب نے تیمم کیا، نماز پڑھی اور ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی کہ یا اللہ ہم تیرے مہمان ہیں، ہم تیرے گھر کے لیے جا رہے ہیں، تیرا حکم پورا کرنے جا رہے ہیں، ہمیں کھانا کھلا دے. تاریخ کی کتابوں میں ہے ابھی وہ ہاتھ منہ پر نہیں پھیرے تھے، آسمان سے دسترخوان بچ گیا اور 300 آدمیوں نے پیٹ بھر کے کھایا. جنت کا کھانا ختم نہیں ہوتا، وہ جیسا تھا ویسا ہی رہا. تو ذرا کمزور ایمان والے ہمارے جیسے ان میں اب بھی تھے، وہ کہنے لگے حضرت صبح کے لیے اٹھا کر رکھ لیں گے اس کو. حضرت نے کہا خدا کے بندے، جس اللہ نے آج دیا ہے وہ کل بھی دے گا، وہ پرسوں بھی دے گا، اسے بدگمانی کیوں کرتے ہو کہ کل نہیں ملے گا، آج اٹھا کے رکھو. جو زندگی بھر تن کے لیے بدن کے لیے کپڑا دیتا ہے وہ مرنے پر کفن کے لیے بھی کپڑا دیتا ہے، چاہے کہیں جا کے مر جائے. جس نے دیا ہے تن کو وہی دے گا کفن کو بھی. جس نے روزی آج دی ہے وہی روزی ہمیشہ دیتا ہے. چنانچہ وہ اٹھا ہاتھ نہیں لگایا، چھوڑ دیا، وہ آسمان کی طرف روزی اڑ کے چلی گئی. تو روزانہ 6 مہینے تک وہ حج کو گئے. پہلے ہوائی جہاز نہیں تھا، اونٹوں پر خچروں پر جاتے تھے، جانے آنے میں 6 مہینے لگتے تھے، 10 مہینے لگتے، کبھی سال لگ جاتا. تو ان کا سفر 6 مہینے کا تھا. 6 مہینے روزانہ ایک مرتبہ دسترخوان اترتا تھا، آرام سے کھانا کھاتے تھے، پھر چلتے رہتے تھے. اور ان کے جانوروں کے لیے گھاس دانا پانی بھی جنت سے آتا تھا. وہ جانور بھی کتنے خوش نصیب ہو گئے. اللہ تو بڑے سخی ہیں، وہ داتا ہیں، وہ جواد و کریم ہیں، وہ بخشنے والے، وہ دینے والے، وہ عطا کرنے والے، وہ بخشش کرنے والے، وہ سب کچھ کرنے والے ہیں. ہم نے ان کو پہچانا نہیں، ہم نے لینے کا طریقہ نہیں سیکھا ہے. کھیتوں سے لینا ہم جانتے ہیں، زمینوں سے لینا ہم جانتے ہیں، دکانوں سے نفع لینا جانتے ہیں، اللہ کے خزانوں سے نفع لینا نہیں جانتے. عزت کے، دولت کے، مال کے، رزق کے، ہر چیز کا خزانہ ہے اور اس پر تالے لگے ہوئے ہیں. وہ تالا، اس کی چابی کیا ہے؟ اس کا نام چابی کا نماز. وہ نماز اللہ کے رسول کو دے دی. اب نماز پڑھو، جو چاہے ہم سے مانگو. چنانچہ نماز فرض ہوئی تو صحابہ ایسے خوش ہوئے جیسے ایمان پر خوش ہوئے تھے کہ لو بھائی اب تو ہمارا مسئلہ حل ہو گیا. خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک لگی، حضرت گھر میں گئے، حضرت عائشہ سے پوچھا کھانے کو کچھ ہے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ فاقہ ہے، کچھ نہیں ہے. تو کسی سے نہیں مانگا. صحابہ میں بڑے بڑے لکھپتی اور کروڑپتی بھی تھے، غریب بھی تھے، امیر بھی تھے وہاں، لیکن صحابہ نے سے نہیں کہا. سیدھے مسجد میں گئے، نماز پڑھی. تھوڑی دیر کے بعد پھر آئے، پوچھا عائشہ کھانے کے لیے کچھ آیا؟ کہا جی کچھ نہیں ہے. پھر مسجد میں گئے، پھر نماز پڑھی. بندوں سے نہیں کہا، اللہ سے کہا. پھر پوچھا کہا آیا؟ کہا بھی کچھ نہیں. پھر گئے مسجد میں، پھر نماز پڑھی. اتنے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر آئے کسی کام سے. پوچھا حضور کہاں گئے ہیں؟ تو حضرت عائشہ نے کہا کہ وہ تو اللہ سے روٹی مانگنے گئے ہیں. وہ سمجھ گئے کہ ان کے گھر میں فاقہ ہے. وہ گھر گئے، سونا چاندی چربی گھی روٹی دنیا بھر کا غلہ کھجور لا کے گھر میں موٹا بنا کر بوری ڈال دی اور رو رو کر کے کہا کہ اگر آپ ہمارا مال آپ کے کام نہیں آئے گا تو کس کے کام آئے گا؟ یہ حضور نے مانگا نہیں. حضور نماز پڑھ رہے مسجد میں. واپس آئے، پوچھا عائشہ اب کچھ کھانے کا انتظام ہوا ہے؟ کہا یا رسول اللہ اللہ آپ کو بھوکا کب رکھیں گے؟ اللہ نے آپ کی دعا سن لی، قبول کر لی، یہ دنیا بھر کا راشن پڑا ہوا لیجیے. سمجھ رہے؟ اللہ سے مانگنے کا نام دعا ہے اور دعا عزت کی چیز ہے، بڑی عبادت ہے. اور بندوں سے مانگنے کا نام سوال ہے، سوال ذلت کی چیز ہے. قیامت کے دن جو بندوں سے مانگنے والے ہیں وہ اٹھیں گے
تو ان کے چہرے پر ہڈی ہوگی, گوشت نہیں ہوگا. یہ نشانی ہے ذلت کی, اور یہ علامت اور نشانی ہے کہ یہ اللہ کو چھوڑ کر بندوں سے مانگتے تھے. بندوں سے مانگے اللہ ناراض ہوتے ہیں. اللہ کہتے ہیں میرے بندے, میں نے تجھے پیدا کیا, میں نے تیرے ہاتھ پیر بنائے, تیرا دل و دماغ بنایا, آنکھیں اور زبان میں نے دی, آج کس سے مانگنے چلا گیا؟ ارے زندگی میں نے دی, جوانی میں نے دی, طاقت میں نے دی, صحت میں نے دی, اب کس کے پاس جا کے بھیک مانگ رہا ہے؟ آپ کا کوئی بیٹا, آپ کا بیٹا کہیں جا کے بھیک مانگ کے کھائے, کیوں میں آپ خوش ہوں گے؟ کہیں گے ارے نالایا, تو نے مجھے ذلیل کر دیا, رسوا کر دیا, میرے پاس دنیا بھر کا تھا, تجھے میں نے اب تک تجھے میں نے پالا, تیری شادی کی, تیرا گھر بنایا, تجھے زمین دی, دنیا بھر کا سامان تجھے دیا, اب تو مجھے چھوڑ کے لوگوں سے بھیک مانگتا ہے, شرم نہیں آتی بدتمیز؟ کوئی خان صاحب ہوگا تو لات مار کے گھر کے باہر نکال دے گا اسے. شرم آتی نہیں آتی کہ کیا تم نے سب کچھ, اب وہ بیٹا باہر جا کے بھیک مانگ رہا. اللہ تعالیٰ تو بڑے غفور الرحیم ہیں. تم نے اپنے بیٹے کے ہاتھ پیر نہیں بنائے تھے, دل و دماغ نہیں بنایا تھا, تم نے اس بچے کو جوانی نہیں دی تھی, صرف ایک نسبت ہے تمہارا کر کے, اور کچھ نہیں ہے. اللہ نے تو یہ سب کچھ بنایا ہے, پھر بھی اللہ کو چھوڑ کے دوسروں سے مانگیں گے تو اللہ کو غیرت آتی ہے. اللہ کہتے ہیں میرے بندے, سارا سب کچھ تو میں نے دیا ہے, اب تو دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے, تجھے شرم نہیں آتی؟